وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 27. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اے اہل مکہ، در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت و قدرت دے رکھی تھی جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کی بے بہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل و دماغ، جبکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور بالآخر اس عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 27. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ. اور تمہارے گرد و پیش ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ. اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں بھیجیں مختلف ذریعوں سے بار بار. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ شاید باز آ جائیں. فلولا نصرہم، پس کیوں نہ ہوا ایسا کہ ان کی مدد کرتے. الذین، وہ ہستیاں، اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا بنا لیا تھا تقرب کا ذریعہ. بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے کھو گئے. وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ تھا. وما کانوا یفترون، اور جو انہوں نے بناوٹی عقیدے بنائے تھے تو وہ سب کچھ گم ہو گئے. سامعین کرام، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو ان کا مضمون بیان ہو رہا ہے.
جیسے کہ ہم تو بہرحال یہ یعنی شان نزول کے حساب سے تو اگر ہم دیکھیں اور سمجھیں تو مختلف ہستیاں جن کی وہ مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے اور ان پر بھروسہ بھی کرتے تھے اور ان سے اپنی حاجات بھی مانگتے تھے، اور کہنا ان کا یہ تھا کہ یہ تو ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں نزدیک کر دے۔ بہرحال ان ہستیوں سے ان کا ایک گہرا تعلق تھا، شفاعت کا بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا قرآن میں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بھی اس کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا، اور تقرب الہی تو تب حاصل ہوگا جب اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ یہ اور ہستیاں تو جھوٹی ہستیاں ہیں اور یہ نظریہ ہی باطل ہے، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے۔ بہرحال یہ ایک عقیدہ تھا جو انہوں نے بنا لیا تھا، تو اسی اچھا پھر اس میں آج کے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، اور ہلاک کرنے سے پہلے بہت سی ان کو بار بار نشانیاں اپنی دکھائیں۔ مثال کے طور پہ سامعین اکرام، وہ مثال تو میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن دیکھیں چلیں وہ میں پہلے مثال دے دوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو معجزات دکھائے اور کہا کہ بھئی تم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اور اپنا یہ جو دعوے وغیرہ ہیں، جھوٹے دعوے، اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ تو اس نے نہیں مانا اور الزامات لگا دیے مختلف کہ بھئی یہ جادوگر ہے وغیرہ وغیرہ نا۔ خیر وہ وقت گزرتا چلا گیا، تو اس دوران جو ہے 30 سال تقریباً موسیٰ علیہ السلام نے ان کے درمیان وقت گزارا تھا، تاریخی واقعات ہیں۔ تو اس میں مختلف اوقات میں مختلف عذابات بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھیجے، لعلہم یرجعون، یہ یعنی بالکل سیم الفاظ ہیں جو یہاں ہیں، لعلہم یرجعون۔ اب وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہی، لعلہم یرجعون ہے اس کے آخر میں جو ہے کہ ہم نے مختلف ان پہ عذابات بھیجے، فارسلنا علیہم الضفادع والقمل، اور مختلف لعلہم یرجعون ہے۔ اور تو یہ پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، اور ان کی امداد جو ہے وہ جھوٹے معبود جو تھے ان کی امداد نہیں کر سکے۔ یہ ان آیات کے تناظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرعون جس خدا کی عبادت کرتا تھا وہ سورج دیوتا کی عبادت کرتے تھے، اور 500 ان کے خدا تھے، کتابوں میں آتا ہے 500 خدا تھے، اور ان کا بڑا خدا جو تھا وہ اوتار جو ہے وہ سورج دیوتا تھا، اور یہ فرعون جو ہے اس کی نائبت کا۔ تو بہرحال تو جب بھی عذاب آتا تو وہ ان کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ 500 جو خدا تھے یا سورج دیوتا، کیونکہ وہ تو ان کی بات ہی نہیں سن سکتے تھے، یہ تو انہوں نے عقیدہ کھڑا ہوا تھا۔ لیکن جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تنگ ہو کے کہ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا بما عہد عندک، ساحر کہہ کے پکارتے موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی آپ سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے آپ دعا کریں تاکہ یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے دعا کر دیتے تھے، وہ دوبارہ وہ سرکشی پہ آمادہ ہو جاتے تھے، پھر دوسرا عذاب آتا۔ تو یہ یہاں اگر آپ دیکھیں صرفنا الآیات سے یہ مراد ہے، تاکہ وہ لیکن جب عذاب آتا تو وہ اپنے جھوٹے معبودوں سے رجوع نہیں کرتے، وہ ان سے گم آ جاتے، کیونکہ وہ تھا ہی جھوٹ، بل ضلوا عنہم۔ تو بہرحال یہ اس آیت میں مضمون ہے کہ حقیقی اللہ جو ہے، حقیقی معبود، مقصود اور النافع الضار ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سامعین کرام۔
اس کو چھوڑ کے کسی اور سے امیدیں لگا لینا تو یہ نری بے وقوفی ہے، کیونکہ کسی اور ذات کا حقیقی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لے، اللہ کے سوا ذاتی جو وجود ہے وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ باقی تو یعنی اس کے نور کا ظہور ہے، باقی تو اس کی مخلوق ہے، خالق ایک ہے اللہ۔ تو بہرحال یہ غلط عقائد اور غلط طریقے سے زندگی گزارنا یہ بے وقوفی ہے۔ اور میں آپ کو کہوں، اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہیں اس کی قسم بدل جاتی ہے، ہوتا وہی عذاب ہے، یعنی ان کی دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اور وختم اعلیٰ قلبہ، وہ ہے نا، وختم اعلیٰ سمعہ وقلبہ وعلی بصرہ غشاوہ، اس طرح کی آیت ہے کہ ان کے کانوں پر اور ان کے دل پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس پہ مہر اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، پھر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور ان کے آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آج بھی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے سامنے اگر آپ دعوت حق پیش کریں تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، اب اس کی دنیا کے علاوہ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے سامنے آپ کچھ کہنے کی جرأت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ظاہر نظر آتا ہے، جو داعی اللہ ہے اس کو ظاہر نظر آتا ہے کہ بھئی اس میں ان تلوں میں تیل نہیں۔ تو وہ دیکھیں، یہ قرآن کے مضامین ہیں، میں اپنے آپ سے نہیں بیان کر رہا، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے، سمن بکمن عمیون قرآن کا مضمون ہے، اور یہ اسی امت کے بارے میں ہے، منافقین کے بارے میں ہے کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ نہیں آئیں گے واپس۔ تو ایسا ہوتا ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا عذاب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اس وقت بھی جاری و ساری ہے، اور تا قیامت جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب آپ کے دل پر مہر لگا دی جائے، یا آپ کے دل پر زنگ چڑھ جائے، یا آپ بڑی دور کی گمراہی میں ہو جائے۔ یہ سب جو ہے میں نے قرآنی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، اولئک فی ضلال بعید۔ تو سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس جب حق پیش ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم، یعنی اس کو مہلت دیتا ہے، پھر مختلف واقعات آتے ہیں۔ یہ بات بالکل یعنی صحیح طریقے سے میں کہہ رہا ہوں، اس کو غلط نہ سمجھیں۔ صرفنا الآیات پہ میں بات کر رہا ہوں، بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کبھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کان مروڑتا ہے، مختلف قسم کے تکالیف، عذابات اور یہ مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ پھر یعنی اللہ کے سوا کسی کو پاتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، یعنی اپنا احتساب نہیں کرتا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ بھئی ایسی تکلیفیں تو ہمارے آباء و اجداد پہ بھی آتی رہیں اور مصیبتیں آتی رہیں، اور بس وہ پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ صرفنا الآیات، بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ دیکھو تم محکوم ہو میرے، تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ تم میرے قابو میں ہو، باز آ جاؤ، باز آ ہرچے آنچے ہستی باز آ، کہ باز آ جاؤ، تم جو کچھ بھی ہو باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ پھر جب عذاب آتا ہے تو ان کے وہ جھوٹے خدا جو ہیں سامنے کرام، وہ ان کے کام نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ کسی نے پیسے کو، مال دولت کو خدا بنا لیا ہے، تو اس وقت مصیبت کے وقت وہ پیسہ کوئی کام نہیں آتا۔
اور انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے اور بری حالت میں جاتا ہے، یعنی دل پہ مہر لے کے ثبت کروا کے جاتا ہے، تو پھر تو اس آدمی کا حال جو ہے، بہرحال اس آیات میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جزوی طور پر اس دنیا میں بھی آتا ہے انسان پہ، اس کی میں وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے غافل نہ ہو، اللہ سے غافل نہ ہو، اس کی پکڑ دیر ہے لیکن سخت ہوتی ہے، یعنی اس میں دیر ہوتی ہے لیکن یہ جب پکڑ آتی ہے تو پھر جو عذاب ہے وہ پھر آ جاتا ہے۔ اور لیکن اس کے دوران بھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ دل پر مہر لگنے سے پہلے مختلف حالات و واقعات ایسے پیش آتے ہیں انسان پہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو خبردار کرنا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے، کان مروڑنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہو کے زندگی گزار رہا ہے، اس پہ مختلف قسم کی عذابات آ سکتے ہیں۔ عذابات سے میری مراد یہ ہے کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس میں اب انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے جب اس پہ تکلیف آئے تو یہ اپنا احتساب کرے کہ بھئی یہ تکلیف مجھ پہ کیوں آئی ہے، کیا میں زندگی صحیح گزار رہا ہوں، کیا میں بامقصد زندگی گزار رہا ہوں، کیا میرا مقصود اللہ ہے یا میری ترجیحات جو ہیں وہ آخرت ہے، ترجیح جو ہے میری محبت کہیں دنیا سے تو نہیں ہو گئی، یہ ساری چیزیں سوچ لینی چاہیے۔ اگر ہے ایسا تو پھر باز آنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے راستے پر پھر چلنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ بخش دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور آپ ان حالات و واقعات کو روایتی طور پہ لیتے ہیں تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ مختلف عذابات آتے رہیں اور آپ جو ہے غفلت کی نیند سوئے رہیں، اس دوران جو ہے وہ آخری عذاب آ جائے گا کہ دل پہ مہر لگا دی جائے گی، آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، یعنی پہلے جس کام کو وہ گناہ سمجھتا تھا اب عین اس کام کو صحیح سمجھتا ہے، یعنی حق باطل کو یہ حق سمجھنے لگتا ہے، پھر عقل الٹی ہو جاتی ہے، نیکی برائی معلوم ہوتی ہے، برائی نیکی معلوم ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو علامات بتا دی اور میں اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسا، یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی نظیر پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو، کوئی واقعہ بیان کرو، تو بالکل میرے پاس ایک واقعہ ہے جو ابو جہل کا ہے۔ ابو جہل یعنی 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، مختلف قسم کے طریقوں سے، یعنی قدرت کی طرف سے اس کو سمجھایا جاتا رہا، اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ آخری میں بات کہہ رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پہ مدینے، ہجرت کر لی، اور 2 ہجری میں حضور نے پروگرام بنایا کہ وہ قافلے کو روکتے ہیں، پھر ادھر اطلاع پہنچی مکے میں ابو سفیان نے، تو بہرحال وہ قصہ مختصر یہ کہ یہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے جنگ کی تیاری کی، ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور سارے ساز و سامان تیار کیے، جانے سے پہلے وہ خانہ کعبہ گیا اور خانہ کعبہ کے پردے پکڑ لیے اور کہا، دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ آج ہم میں اور محمد میں جو حق پہ ہے اس کو فتح دے اور جو باطل ہے اس کو شکست دے۔ یہ ابو جہل کی دعا تھی۔ اب اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ بھئی یہ دعا جو تھی یہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، کیونکہ حق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ تو باطل تھا،
نہیں، میں کہوں گا نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ حق اپنے آپ کو سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی عقل جو تھی نا وہ الٹی ہو چکی تھی. ایسا ہوتا ہے. پھر قرآن میں آیا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے تو وہ تو فیصلہ آ گیا میرا بدر میں. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 313 مجاہدین جو تقریباً نہتے تھے ان کو فتح دے دی. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. تو اس طریقے سے سامعین اکرام، یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ ابو جہل کی بات تھی. یہاں بھی ایسا ہے، بہت بتیرے لوگ ایسے مل جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں. دنیا داری کو وہ حق سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں لانے کے لیے ان کا کوئی جستجو نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کے الفاظ آئیں قرآن میں. اور میں آپ کو وہ آیت بھی سنا دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے. دنیا دار ہیں، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں. وَهُمْ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ساری کوششیں دنیا کے لیے، اور گمان ان کا یہ ہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں. وَيَحْسَب، دوسری جگہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. ابھی ہم نے پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی باوجود اس کے کہ باطل پر ہے اور باطل کی پوجا کر رہے ہیں، باطل ہی ان کی منزل ہے، باطل ان کا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، تھوڑا سا اور وضاحت کروں. اب ایک انسان جو ہے وہ دنیا دار ہے. اب یہ تو ہمارا جو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ تو روایتی طور پہ ہے، وہ طوطے کی طرح ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کوئی دل و جان سے تو نہیں پڑھا ہوا. یہ تو لفظی طور پہ ہم، یعنی وہ کیا کلمہ ہم نے پڑھا ہوگا جس کے معنی سے ہی ہم واقف نہیں ہیں، جس کے تقاضوں سے ہی ہم واقف نہیں ہیں. وہ کون سا اسلام ہے جس کی دعوت کو ہی ہم نے نہ سمجھا ہے، نہ پہچانا ہے، اور نہ اپنے لیے منتخب کیا ہے. یہ تو سارا روایتی طور پہ ایک چکر چل رہا ہے. اور میں آپ کی تسلی کے لیے حضور کی ایک حدیث بھی پیش کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان اسلام ما بقی من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. وما بقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. میں اکثر آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں سامعین کرام کہ یہ آج ہی کا وقت ہے، آج ہی کا وقت ہے. قرآن کو ہم نے ناظرہ کی کتاب ایک سمجھ لیا ہے، رسم الخط ہے. بھئی اس کا دیکھو، اس کو پڑھنا سیکھ لو اور اس کی تلاوت جو ہے اپنا معمول بنا لو، اس کا بڑا ثواب ہے. بس یہاں تک ہمارا قرآن فہمی جو ہے یہاں تک محدود ہے کہ وہ پڑھنا سیکھ لیں یا تلاوت کرنا سیکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. یہ تلاوت بھی ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ بوقت ضرورت کام آئے. کوئی حسن قرأت کا مسئلہ ہو تو ہم بعض اپنے بچے ایسے ہوتے ہیں، ان کی جو قاری صاحب جو ہیں ان کو قرأت کرنا سکھا دیتے ہیں تجوید کے ساتھ. تو آپ دیکھیں حسن قرأت کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک مسجد ہے، وہاں سیرت نبی پہ کوئی جلسہ نہیں ہوتا کیونکہ میلاد منانا وہ حرام سمجھتے ہیں. ہاں قرآن کو پڑھنا جو ہے وہ قرأت کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں. میں ان چکروں میں نہیں پڑھتا، میں اختلافی باتیں نہیں کرتا، لیکن میں ویسی بات کر رہا ہوں. حضور کی سیرت پہ تو آپ بیان نہیں کرتے، ان کے اسوہ حسنہ کا تو بیان نہیں کر رہے. محض قرآن کو رسمی طور پہ یعنی اس کے الفاظ کو آپ اپنے بناتے ہیں
یعنی اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، اور پھر اس پہ انعامات بھی جاتے ہیں۔ بہرحال میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، انسان جو ہے یہ عذابات جو ہیں یہ ہیں، اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے لیے ایک رول ماڈل رکھ لیں اور ان کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ فاتبعونی، ان کا اتباع کریں، ان کا اتباع، تو ان کے اتباع میں سامعین کرام کامیابی ہے۔ بہرحال جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر یہ آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، بہت سی بستیاں میں نے ہلاک کر دی، ہمیں معلوم ہے، یہ تو ہمارے لیے بھی آیت، ہم دیکھتے ہیں مدائن صالح، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، فرعون کی لاش کو دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ ابھی سیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انٹرنیٹ سارا سیر کرا دیتا ہے۔ مدائن صالح اور قوم عاد اور قوم سمود کے جو بقایا وہ ہیں، ڈیڈ سی جو ہے، قوم لوط، بحیر مردار، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے سامعین کرام۔ تو میں نے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم دیکھیں، یہ ایک روایتی طور پر مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں، قرآن جو بتا رہا ہے، ہم روایتی طور پر اس کو سنتے ہیں، دل کے کانوں سے اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دل کے کانوں سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبرت لیں، فوراً نصیحت لیں اس سے، اور فوراً رجوع کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے لیے ایک دینی رہنما مقرر کر لیں اور اللہ کی بندگی شروع کر دیں، اور دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے کوشش کریں، تزکیہ نفس کی کوشش کریں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ میری جو کاوش ہے یا جو بھی میں کر رہا ہوں اس کا یہ اثر ہونا چاہیے، لیکن ایک روایتی طور پہ بہرحال تو میں تو اپنا کام کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا، لیکن بات تو اب یہ ہے نا کہ اس کا اثر کون لیتا ہے۔ جو من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت پا گیا، جو راہیاب ہو گیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی کے اثرات اسی پر پہنچیں گے سامنے کرام۔ بہرحال وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ۔ پہلے میں تلاوت کرتا ہوں اور ٹائم بھی کم ہے، آپ صرف ترجمہ سنا دیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور میں نے ہلاک کر دیے ہیں، مَا حَوْلَكُم، تمہارے ارد گرد، من القریٰ، کافی بستیاں، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور بار بار ہم نے ان کو نشانیاں اپنی دکھائی تھیں، اپنی قدرت کی، اپنی توحید کی، تاکہ وہ رجوع کر لیں، باز آ جائیں اپنی غلط طرز عمل سے۔ تو فلولا نصرہم، پس کیوں امداد نہ کی ان کی، یعنی جب عذاب آیا تو ان کی امداد کو کیوں نہیں پہنچے وہ ہستیاں، الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، جن کو انہوں نے اللہ کے دربار میں قربت کے لیے سمجھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے قریب ہے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی۔ بل ضلوا عنہم، وہ تو ان کو گم ہو گئی، وہ تھی نہیں، وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ ذالک افکہم، ان کا جھوٹ تھا، ما کانوا یفترون، اور جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ تو دیکھیں، گھڑے ہوئے پہ یقین کرنا درست نہیں ہے، اور حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ حقیقت میں طاقت کون ہے، حقیقت میں ذات کون ہے حقیقی، جو از خود قائم ہے، جو کہ از خود زندہ ہے، اور باقی ان کی وجہ سے زندہ ہیں۔ بہرحال یہ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. We have destroyed many townships around you and diversified the signs so that they may return. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔